السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے قطریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 28۔ علامہ ابن قیم نے شرح صدر کرنے والی کئی چیزیں بتائی ہیں۔ ان میں اہم ترین توحید ہے۔ جتنا صاف ستھرا عقیدہ توحید ہوگا اتنا ہی سینہ کشادہ ہوگا، جس کی وسعت دنیا و ما فیہا سے زیادہ ہوگی۔ مشرک و ملحد کی کیا زندگی! اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ان کی زندگی تنگ ہوگی۔ قیامت میں ہم انہیں اندھا اٹھائیں گے۔ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور فرمایا وہ شخص جس کا سینہ ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی میں ہے۔ اللہ نے دشمنوں کو ضیق صدر، رعب، خوف اور قلق و اضطراب کی دھمکیاں دی ہیں۔ کافروں کے دل میں ہم عنقریب رعب ڈال دیں گے، ان کی شرک باللہ کی پاداش میں جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تباہی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے محروم ہے۔ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے میں تنگی ڈال دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ انشراح صدر کے اسباب میں نفع بخش علم بھی ہے۔ علم والے سب سے زیادہ شرح صدر کے حامل سب سے زیادہ خوش اور مسرور ہوا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس میراث نبوت محمدی ہوتی ہے۔ اللہ نے تمہیں وہ سکھایا جو تم جانتے نہ تھے۔ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ انہی چیزوں میں سے عمل صالح بھی ہے، کیونکہ نیکی سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے میں نورانیت، رزق میں وسعت اور مخلوق کے دلوں میں محبت ہوتی ہے۔ ہم ان کو پلاتے ٹھنڈا میٹھا پانی۔ انہیں اسباب میں سے شجاعت بھی ہے۔ شجاع کا دل بڑا، سینہ چوڑا ہوتا ہے، اس کے پاس قوت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مرجع رحمان ہوتا ہے، لہٰذا نہ حادثات زمانہ اس پر اثر انداز ہوتے، نہ بھونچال اسے ہلا مارتے اور نہ تکلیفیں اس سے گرا گزرتی ہے۔ بقول شاعر اس نے موت کے سرخ کپڑے پہن لیے تو اس کی رات ہری اور ریشمی بن گئی۔ وہ نہیں مرا جب تک کہ اس کی تلوار کی دھار کند نہ پڑ گئی، جو کہ خون سے سرخ نیزوں کو توڑ دیا کرتی تھی۔ انہیں اسباب میں سے معاصی سے بچنا بھی ہے، کیونکہ معاصی سے دل میلا ہوتا، سینے میں وحشت بیٹھتی اور ظلمت چھا جاتی ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، میری رائے میں گناہ دل کو مار دیتے ہیں اور گناہ کرتے چلے جانے سے ذات نصیب ہوتی ہے۔ انہی میں یہ ہے کہ مباحات کی کثرت سے بھی اجتناب ہو، مثلاً کھانا پینا، بات چیت، نیند اور میل جول کم ہو۔ فرمایا جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، جو بھی بات آدمی کرتا ہے اسے ایک مستعد نگراں اچک لیتا ہے۔ اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ شاعر نے کہا، بھائی تم بہت سوتے ہو، کیا نہیں معلوم کہ زندگی کے بعد ایک بہت لمبی و دراز نیند سونا ہے؟ خلق و تدبیر کے امور فیصل ہو چکے ہیں۔ جو بھی حرکت ہوتی ہے، پتا کھڑکتا ہے، وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ تو رنج و فکر کس بات پر؟ حدیث میں ہے کہ اللہ نے مخلوق کی تقدیر آفرینش عالم میں 50 سال پہلے لکھ دی تھی۔ متنبی کہتا ہے، چھوٹے آدمی کی نظر میں چھوٹے امور ہی بڑے ہوتے ہیں، جبکہ بڑا آدمی بڑے امور بھی چھوٹا سمجھتا ہے۔ آزادی کا مزہ لطیف ہے۔ شیخ راشد اپنی کتاب المسار میں کہتے ہیں، جس آدمی کے پاس 360 روٹیاں، زیتون کا گھڑا اور 1600 کھجوریں ہوں، اسے وہ کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ سلف میں ایک نے کہا، جو پانی اور سوکھی روٹی پر اکتفا کر لے وہ اللہ کے علاوہ کسی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جسے جتایا جائے۔ ایک شاعر کے قول کا مفہوم ہے، میں نے اپنے حرص و آز کی پیروی کی جس نے مجھے غلام بنا دیا۔ اگر میں نے قناعت سے کام لیا ہوتا تو میں آج آزاد ہوتا۔ جو لوگ مال جمع کر کے یا منصب اور نوکری کے ذریعے خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ تو در حقیقت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ انہیں صرف رنج و تفکرات کی شکل میں ملے گا۔
تم ہمارے پاس تنہا تنہا آتے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تمہیں جو کچھ ہم نے دیا اسے پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ سفیان ثوری نے مٹی کا تکیہ بنا لیا۔ سفیان ثوری حج کرنے گئے۔ مزدلفہ میں انہوں نے مٹی کے ایک ڈھیر کا تکیہ بنا لیا۔ لوگوں نے ان سے کہا، ایسی جگہ میں آپ اور مٹی کا تکیہ، جبکہ آپ دنیا کے سب سے بڑے محدث ہیں۔ فرمایا، یہ تکیہ خلیفہ ابو جعفر المنصور کے تکیے سے بہتر ہے۔ شعر: خدا کرے وہ ہاتھ جو تجھے ذلیل کرنے کے لیے اٹھے تم تک پہنچنے سے پہلے ہی تلوار سے کاٹ ڈالے جائے۔ کہہ دو ہمیں وہ پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ افواہ بازوں کی طرف کان نہ دھریں۔ جھوٹے وعدے، فضول قسم کے غلط تخمینے اور قیاسات جن سے اکثر لوگ خوف کھاتے ہیں، صرف اوہام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شیطان تم کو محتاجگی سے ڈراتا ہے اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ وسعت والا اور علیم ہے۔ قلق، بے خوابی اور السر یہ سب قنوطیت، مایوسی، ناکامی و نامرادی کے نتائج ہے۔ بقول شاعر، ہمیں سزا نہ دو، ہمیں تو ایسا قلق لاحق ہے جو رات بھر سونے نہیں دیتا۔ سب و شتم سے آپ کو نقصان نہ ہوگا۔ امریکی صدر ابراہیم لنکن کہا کرتا تھا، سب و شتم سے بھرے جو خطوط مجھے بھیجے جاتے ہیں میں ان کا لفافہ کھول کر نہیں دیکھتا، نہ پڑھتا ہوں۔ ان کا جواب تو کیا دوں گا؟ وجہ یہ ہے کہ قوم کے لیے جو کچھ میں کر رہا ہوں اس سے اتنی فرصت نہیں کہ ان چیزوں میں پڑھوں۔ آپ ان سے اعراض کیجیے اور بہتر درگزر سے کام لیجیے۔ ان سے درگزر کیجیے اور انہیں دور سے سلام کیجیے۔ حسان فرماتے ہیں، میں پرواہ نہیں کرتا کہ غم کے مارے کوئی سانڈ چلایا یا پیٹھ پیچھے کسی کمینے نے میری برائی کی۔ مطلب یہ ہے کہ کمینوں، رذیلوں اور حقیروں کی گالی اور لوگوں کی آبرو پر حرف رکھنے والوں کی باتیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کسی مسلمان کو انہیں اہمیت نہ دینی چاہیے، کسی بہادر کو ان کی بنیاد پر کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکی امیر البحر ایک شاندار اور مشہور آدمی تھا، لیکن اس کے ماتحت اسے ناپسند کرتے اور گالیاں دیتے تھے۔ ایک دن بولا کہ اس تنقید سے میرا کیا بگڑے گا؟ اب میں بڑا ہو گیا، عمر خاصی ہو گئی، میں جانتا ہوں کہ باتوں سے بلندی نہیں ڈھہتی، نہ وہ مضبوط دیوار کو اڑا سکتے ہیں۔ بقول شاعر، یہ شاعر مجھ سے کیا چاہتے ہیں جبکہ میں 40 کی حد پار کر چکا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں منقول ہے کہ فرمایا، دشمنوں سے پیار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ دشمنوں کو پورے طور پر معاف کر دو تاکہ تمہیں شقاوت، جذبہ انتقام اور حسد سے نجات ملے۔ یہ آزار زندگی کے دشمن ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے محسن ہیں جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے۔ جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، جو گزرا اسے اللہ معاف کرے۔ کائنات کی کتاب جمال پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جمال کا مطالعہ اور کائنات میں غور کر کے لطف اٹھانے سے بھی انشراح صدر کی دولت ملتی ہے۔ یہ کتاب کھلی ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں فرماتا ہے، پانی کے ذریعے ہم نے دلکش باغات اگائے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، مجھے دکھاؤ کہ اس کے علاوہ دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ کہو، دیکھو کیا ہے آسمانوں اور زمین میں۔ آگے ہم کائنات کے بارے میں بعض تفصیلات بتائیں گے جو اللہ کے حکم و عظمت کی دلیل ہوں گی۔ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا، پھر راستہ بتایا۔ بقول شاعر، فضا کی کتاب پڑھو، اس میں تمہیں وہ صورتیں ملے گی جو کسی کتاب میں نہیں پڑھی۔ تابناک سورج، چمکدار ستارے، نہریں، تالاب، ٹیلے، درخت، پھل، روشنی، ہوا، پانی، ہر چیز کا مطالعہ کرو۔ بول اٹھو گے، بس اللہ بابرکت ہے اور سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے۔ ہر چیز میں اس کی نشانیاں ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ واحد ہے۔ ایلیا ابو ماضی کہتا ہے، اے شکایت کرنے والے، تجھے کوئی بیماری تو ہے نہیں؟ تم بیمار رہو گے تو صبح میں کام پر کیسے نکلو گے؟ تم گلاب کا کانٹا دیکھ کر شکایت کرتے ہو، تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ شبنم نے اسے تاج پہنا دیا ہے؟ جو صاحب جمال نہ ہو اسے کائنات میں جمال کیسے نظر آئے گا؟
چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کیسے پیدا کیے گئے؟ آئنسٹائن کہتا ہے جو کائنات کو دیکھے گا اسے معلوم ہوگا کہ خالق حکمت والا ہے، وہ شطرنج نہیں کھیلتا۔ وہ ذات جس نے ہر چیز کی تخلیق بہترین انداز میں کی۔ ہم نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ایک حساب و حکمت اور ایک ترتیب و نظام میں پروئی ہوئی ہے۔ اسے دیکھنے والا گواہی دے گا کہ کائنات کا ایک خالق و مالک اور مدبر ہے جو معاملات کو یوں ہی نہیں چلا رہا۔ اللہ فرماتا ہے چاند سورج بھی ایک حساب سے چل رہے ہیں، نہ سورج کو چاند پکڑ سکتا ہے نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، یہ سب ایک دائرے میں گردش کر رہے ہیں۔ حرص سود مند نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نفس اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اپنے مقدر میں لکھی روزی اور عمل کی تکمیل نہ کر لے۔ تب جزا فضا کیوں ہو، حرص اور لالچ کیوں آئے جب ہر چیز طے شدہ اور مقرر ہے۔ اللہ کے نزدیک ہر چیز ایک اندازے سے ہے، اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے، پریشانیاں آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ ابن المعتبر شاعر کے بارے میں منقول ہے کہ کہا کرتا تھا جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس سے اچھی سواری کسی کی نہیں ہوتی، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس سے تیز سفر کسی کا نہیں ہوتا۔ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو بھی رنج و فکر، پریشانی، تکان اور دکھ تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی اسے لگتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو صبر کرے، ثواب کی امید رکھے، انابت اختیار کرے اور یہ یقین رکھے اس کا معاملہ اللہ واحد و وہاب سے ہے۔ متنبی نے اپنے حکمیانہ ابیات میں بعض ایسی چیزیں لکھی ہیں جن سے انسان کو قوت ملتی ہے اور انشراح حاصل ہوتا ہے۔ زمانے سے بے پرواہی سے ملو، جب تمہاری جان میں جان ہے۔ جو چیز خوشکن ہے وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی اور غم کسی غائب کو لوٹا نہیں سکتا، تاکہ فوت شدہ پر تم افسوس نہ کرو اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر اتراؤ نہیں۔ ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ جملہ حضرت ابراہیم نے اس وقت کہا جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو آگ ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن گئی۔ میدان احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصرت سے نوازا۔ ابراہیم کو منجنیق میں رکھا گیا۔ جبریل حاضر ہو کر بولے کیا مجھ سے کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا تم سے تو نہیں مگر اللہ سے یقیناً ہے۔ سمندر کی خاصیت ڈبونا اور آگ کی جلانا ہے، لیکن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کے سبب ایک خشک ہو گیا، دوسری بجھ گئی۔ حضرت موسیٰ نے سامنے دریا اور پیچھے دشمن کو دیکھا تو فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا۔ چنانچہ وہ اللہ کی اذن سے نجات پا گئے۔ سیرت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جب غار میں داخل ہوئے تو اللہ نے کبوتر کو خدمت پر لگا دیا، اس نے گھونسلہ رکھ لیا، مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا دیا۔ مشرکین وہاں تک آئے اور دیکھ کر کہنے لگے یہاں محمد نہیں داخل ہوئے ہوں گے۔ بقول شاعر انہوں نے مکڑی کے جالے اور کبوتر کے گھونسلے کو دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے اپنی عنایت سے بہت سی زرہوں اور بڑے بڑے قلعوں سے بھی بے نیاز کر دیا۔ عنایت ربانی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ یہ یقین کر کے کہ رب تعالیٰ قدیر، ناصر اور سچا دوست و مددگار ہے، اس کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہو جائے۔ شوقی نے اس مضمون کو یوں ادا کیا ہے اگر اللہ کی عنایت ہو جائے تو سارے کے سارے حادثے اور علمی امن و امان بن جائے۔ آپ ہماری نگرانی میں ہیں، اللہ بہترین محافظ اور ارحم الراحمین ہے۔ خوش نصیبی کے عناصر ترمذی نے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جو اپنے گھر میں مامون ہو کر سوئے، صحت مند ہو، دن بھر روزی اس کے پاس ہو تو گویا دنیا تمام آرائشوں کے ساتھ اسے مل گئی۔ معنی یہ ہے کہ جب غذا مل رہی ہو، مکان موجود ہو، امن سے آدمی رہتا ہو تو وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے، اسے بہترین ثمرات مل گئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے حوالے سے فرماتا ہے، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ پر کون سی نعمت اتری؟ کیا مادی آسائش، غذا یا محلات، اچھے مکانات اور سونا چاندی؟ حالانکہ آپ کے پاس یہ سب نہیں تھا۔ پیغمبر اعظم و آخر تو مٹی کے بنے کمرے میں سوتے تھے، جس کی چھت پر کھجور کی ٹہنیاں ڈال دی گئی تھی۔ آپ اپنے پیٹ پر دو دو پتھر باندھتے تھے، کھجور کی چھال سے بنا بستر استعمال کرتے، جس سے بدن میں نشان پڑ جاتے۔ اپنی ذرہ یہودی کے پاس جو کہ 30 سا کے عوض میں گروی رکھی۔ 3 دن ایسے بھی گزرے کہ خراب کھجور بھی بھوک مٹانے کے لیے نہیں ملی۔ بقول شاعر، آپ دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئے کہ تھوڑے سے جو کے بدلے ذرہ رہن رکھی تھی۔ رہن کی مدت ختم ہونے سے پہلے آپ دنیا کو خیر بات کہہ گئے۔ یتیمی کے معنی و مفہوم کو آپ سے بہتر کس نے جانا؟ میرے آقا، آپ کو یتیموں کا والی کہا گیا۔ میرے ایک قصیدے میں اس مفہوم کو یوں ادا کیا گیا ہے: اونچے اور شاندار محلات سے آپ ایک کچے گھر یا ایک غار نے بے نیاز کر دیا۔ آپ نے فضائل کے مضبوط برج تعمیر کیے اور شاندار خیموں تک کا مرکز ان کو بنا دیا۔ یقیناً آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ آپ کا رب آپ کو جلدی ہی دے گا، جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی ویڈیو میں پڑھ کر سناتی ہوں کہ آگے اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ بہت ہی ہارٹ ٹچنگ سٹوری ہے۔ ہمارے نبی نے کیسی زندگی گزاری اور ہمارے جو بڑے لوگ نے کیا کیا کیسی کیسی حدیثیں بتائی ہے، سب کچھ یہاں ایک حوالے کے ساتھ دیا گیا ہے۔ تو آپ لوگ خود اس کتاب کو ضرور دیکھیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر پسند آ رہی ہے تو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔